خوش آمدید۔ آج ایک بار پھر ہم علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہو رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ نہج البلاغہ کے مختصر مگر بہت گہرے اقوال کے ساتھ۔ جی، یہ اس سلسلے کا 5واں حصہ ہے اور آج ہم قول نمبر 81 سے 100 تک کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ کی طرح پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی تحقیق اور ان کی تشریحات ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ اور پروفیسر بروہی صاحب کا کام اس لیے اہم ہے کہ وہ ان اقوال کو صرف ماضی کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ ان کی آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں معنویت تلاش کرتے ہیں، سماجی، نفسیاتی، اخلاقی، ہر پہلو سے۔ صحیح کہا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس قدیم دانش کو سمجھیں اور دیکھیں کہ پروفیسر بروہی کی نظر سے یہ آج کیسے ریلیونٹ ہے۔ جی، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا قول نمبر 81، علم ان المدارات نصف العقل، یعنی جان لو کہ نرمی نصف عقل ہے۔ نرمی اور عقل کا تعلق۔ جی، اور پروفیسر بروہی کا نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نصف ذہانت یہ جاننا ہے کہ کب نرمی اختیار کرنی ہے۔ بالکل، یہ کمزوری نہیں، یہ حکمت عملی ہے۔ بروہی صاحب اسی پہ زور دیتے ہیں۔ یہ تعلقات بچاتی ہے، مسائل حل کرتی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن میں بھی 3.59 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ صحیح۔ جدید نفسیات بھی یہی کہتی ہے، نرم رویہ وہ مزاحمت کم کرتا ہے۔ تو یہ صرف اخلاقی بات نہیں، عملی ذہانت ہے۔ جی ہاں، لیکن بروہی صاحب ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا ہمارا معاشرہ واقعی نرمی کو ذہانت سمجھتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، اور پھر فوراً بعد قول نمبر 82 آتا ہے جو اسی ذہانت پہ پردہ ڈالنے والی چیز کی بات کرتا ہے۔ جی، اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع، یعنی اکثر عقلیں لالچ کی چمک تلے تباہ ہوتی ہیں۔ اوہو، بالکل واضح تعلق ہے۔ جی، ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں جہاں لالچ حکمرانی کرتا ہے، حکمت بھاگ جاتی ہے۔ وہ نرمی والی حکمت اور یہ لالچ آمنے سامنے ہے۔ بالکل، لالچ وہ فیصلے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پروفیسر بروہی تو اسے آج کل کی کئی خرابیوں کی جڑ مانتے ہیں، جیسے کرپشن وغیرہ۔ قرآن بھی تو کہتا ہے 64:15 کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، شاید اسی لیے کہ ان کی محبت حد سے بڑھ کر لالچ نہ بن جائے۔ تو عقل پر خواہش غالب آ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کا علاج وہ قناعت ہے۔ قناعت ہی وہ ڈھال ہے جو عقل کو بچا سکتی ہے۔ قناعت، اس پر بھی آگے بات آئے گی۔ اچھا، اسی عقل کا استعمال کا تعلق زبان سے بھی جوڑا گیا ہے۔ قول نمبر 99، زبان کا استعمال۔ ہاں، اللسان سب ان اطلق اکلا، یعنی زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر بروہی کا تبصرہ ہے بغیر لگام زبان اپنے مالک کو کھا جاتی ہے۔ کیا یہ بھی عقل اور حکمت کا امتحان نہیں؟ یقیناً۔ پروفیسر بروہی کے نزدیک تو زبان پر قابو رکھنا صرف کوئی اخلاقی بات نہیں، یہ تو سماجی بقا اور آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں۔ جی بالکل، یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس میں تو بے لگام گفتگو وہ افراد، خاندانوں، معاشروں میں جو تباہی لا سکتی ہے وہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن 50.18 بھی تو یاد دلاتا ہے کہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، فرشتے نگرانی کر رہے ہیں۔ تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ زبان قابو میں رہے۔ یہ تینوں اقوال یعنی نرمی، لالچ سے بچنا اور زبان پر قابو، یہ مل کر عملی دانش مندی کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، اب کچھ ایسے اصولوں کی طرف آتے ہیں جن پر معاشرے کی بنیاد ہے یا ہونی چاہیے۔ جی، قول نمبر 83، من سارع الحق سرعہ الحق، جو حق سے لڑتا ہے حق اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ حق کی طاقت۔ جی، پروفیسر بروہی کہتے ہیں حق کی تلوار باطل کو چیر دیتی ہے۔ یہ تو ایک یونیورسل اصول لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو ایسی بات ہے جو ہر جگہ، ہر زمانے میں سچ ہے۔ پروفیسر بروہی اس کی تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں اور قرآنی حوالہ 17.81 بھی۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف مذہبی عقیدہ نہیں، یہ ایک سماجی قانون ہے، فطرت کا قانون ہے۔ یعنی معاشرہ جھوٹ اور ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بالکل، وقتی طور پر شاید لگے کہ باطل جیت رہا ہے، لیکن آخرکار فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ اور حق کا ایک بڑا ستون وہ عدل ہے۔
قول نمبر 86 العدل اساس به قوام العالمی، عدل وہ بنیاد ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ جی ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں عدل ہٹا دو اور دنیا ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ تو معاشرتی استحکام کی ضمانت ہے۔ بالکل، اور پروفیسر بروہی عدل کو صرف کورٹ کچہری تک نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں انصاف، توازن، حقوق کی بات ہے۔ اچھا، جب عدل نہیں ہوتا تو معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے، انتشار ہوتا ہے اور آخرکار وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی 16.90 عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ذہنی سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، معاشرتی نظام اور ذہنی سکون دونوں کے لیے۔ لیکن جہاں عدل نہ ہو وہاں تو پھر ظلم ہوتا ہے۔ قول نمبر 97 الظلم سوء العاقبہ، ظلم کا انجام برا ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ پروفیسر بروہی کہتے ہیں ظلم کی جڑیں اپنے ہی درخت کو گلا دیتی ہیں۔ یہ تو پچھلے اقوال سے جڑ رہا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ پروفیسر بروہی ظلم کو ایک سیلف ڈسٹرکٹیو عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ تاریخ سے مثالیں لاتے ہیں کہ ظالم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، انجام برا ہی ہوتا ہے۔ قرآن 14.42 میں بھی ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، بھولتا نہیں۔ تو ظلم صرف مظلوم کو نہیں، ظالم کو بھی تباہ کرتا ہے۔ جی، اس کی اپنی اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یہ تینوں اقوال، حق، عدل اور ظلم کا انجام، یہ مل کر ایک مضبوط اور پائیدار معاشرے کا نقشہ بناتے ہیں۔ زبردست۔ اب ذرا انفرادی سطح پر آتے ہیں، کردار اور باطن کی مضبوطی۔ جی، قول نمبر 88 بہت بنیادی ہے۔ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بروہی کا نقطہ ہے صبر کے بغیر ایمان سر کے بغیر جسم ہے۔ یہ تو صبر کو ایمان کا لازمی حصہ بنا رہا ہے۔ جی ہاں، اور پروفیسر بروہی صبر کو صرف برداشت نہیں کہتے، وہ اسے ایکٹیو پرسیویرنس کہتے ہیں، مطلب فعال استقامت۔ اچھا، یہ ایمان کی عملی شکل ہے۔ جیسے سر کے بغیر جسم وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی تو ہے 2.153 کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ بالکل، مشکلات میں ثابت قدم رہنا۔ اور اسی صبر کی ایک خاص شکل وہ شجاعت ہے۔ کال نمبر 89 الشجاعت صبر ساعت، شجاعت ایک لمحے کا صبر ہے۔ واہ، کیا خوبصورت تعریف ہے۔ جی، ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں شجاعت کا ایک لمحہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ تو بہادری کو بالکل نئے انداز سے دیکھنا ہے نا؟ پروفیسر بروہی اسے یوں سمجھاتے ہیں کہ بہادری کوئی مستقل کیفیت نہیں، بلکہ وہ جو ایک نازک ترین لمحہ آتا ہے نا، اس میں ہمت نہ ہارنا، چند لمحوں کے لیے ڈٹ جانا، بس یہی شجاعت ہے۔ وہ ایک لمحے کا صبر۔ جی، وہی ایک لمحے کا صبر جو بزدلی اور بہادری میں فرق ڈالتا ہے۔ یہ اخلاقی جرات بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اکثر اس ایک فیصلہ کن لمحے میں صبر کیوں کھو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، صبر اور شجاعت کے ساتھ قناعت۔ قول نمبر 91 الرضا رأس الطاعت، رضا یعنی خوشنودی یا قناعت اطاعت کا سر ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں جو راضی ہے وہ آسانی سے خدا کے آگے جھکتا ہے۔ اس کا تعلق صبر سے کیسے بنتا ہے؟ پروفیسر بروہی کے مطابق رضا یعنی اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہونا، یہ صبر کی سب سے اونچی شکل ہے۔ جب انسان اس مقام پر آتا ہے تو دل سے شکوہ، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ حسد کا بھی علاج ہے، جس کا ذکر بھی آئے گا۔ قرآن 9.59 میں بھی اللہ کی عطا پر راضی رہنے والوں کی تعریف ہے۔ یہ اصل میں اندرونی سکون ہے۔ اور قناعت کا تعلق زہد سے بھی ہے۔ قول نمبر 94 الزہد تقصیر الاعمال والشکر عند النعم، زہد امیدوں کو کم کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ جی، ڈاکٹر بروہی کا نقطہ اہم ہے، زہد غربت نہیں، یہ لالچ سے آزادی ہے۔ بالکل۔ پروفیسر بروہی زہد کے روایتی تصور سے ہٹ کر اس کی روح کو پکڑتے ہیں۔ یہ دنیا چھوڑنا نہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا ہے۔ لمبی امیدیں کم کرنا۔ جی، اور جو ملا ہے اس پر شکر کرنا۔ یہ اصل میں چیزوں کی غلامی سے ذہنی آزادی ہے۔ قرآن 57:20 میں بھی تو دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے۔ آج کل کے کنزیومرزم کے دور میں تو یہ بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ بروہی صاحب اس کال پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا،
उन खूबियों के मुकाबले में कुछ मनफी रवैये भी हैं, जैसे बुखल। कॉल नंबर 84, अल बुखलु आर, कंजूसी ऐब है या बाइसे शर्मिंदगी है। आर यानी बाइसे शर्मिंदगी। जी। डॉक्टर ब्रोही का तबसरा है, कंजूस अपनी इज्जत अपने सोने के साथ दफन करता है। ओहो, ब्रोही साहब बुखल को एक समाजी बीमारी भी कहते हैं और नफ्सियाती भी। ये न सिर्फ इंसान को माशरे में नापसंदीदा बनाता है, जैसा कि कुरान 4:37 में इशारा है, बल्कि कंजूस खुद भी हर वक्त खौफ में रहता है कि माल चला ना जाए। तो ये देने की खुशी से महरूमी है। बिल्कुल, और बरकत से भी। और एक और मनफी जज्बा, हसद। कॉल नंबर 98, अल हसदो ला युजलिबु इल्ला मदर्रा। हसद नुकसान के सिवा कुछ नहीं लाता। ये भी खुद को जलाने वाली आग है। जी, डॉक्टर ब्रोही कहते हैं, हसद की आग पहले अपने मालिक को जलाती है। सही। ब्रोही साहब हसद को खुद को तबाह करने वाला जज्बा कहते हैं। ये इंसान का सुकून छीन लेता है, दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। कुरान 135 में भी तो हासिद के शर से पनाह मांगी गई है। तो इसका इलाज क्या है? प्रोफेसर ब्रोही कहते हैं, वही कनात और शुक्रगुजारी, ये हसद का बेहतरीन इलाज है। तो ये सारे अक़वाल, सब्र, शुजात, रिजा, ज़ुहद, बुखल से नफरत, हसद से बचना, ये मिलकर एक मजबूत और पुरसुकून शख्सियत बनाते हैं। जी बिल्कुल, किरदार साजी के अहम सुतून हैं। अच्छा, अब आखिरी ग्रुप देखते हैं, जो अमल, ताल्लुकात और नताइज से मुताल्लिक है। जी। कॉल नंबर 93, इल्म और अमल का रिश्ता। अल इल्मु यहतिफु बिल अमल फ़इन अजाबहु व इल्ला इर्तहला। इल्म अमल को पुकारता है, अगर जवाब ना मिले तो कूच कर जाता है। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर ब्रोही का नुक्ता बड़ा यादगार है, गैर इस्तेमाल शुदा इल्म दफन शुदा खजाना है। ये बात प्रोफेसर ब्रोही इस पर बहुत जोर देते हैं। इल्म का मकसद सिर्फ जमा करना नहीं, अमल करना है। बेअमल इल्म वो ना सिर्फ बेकार है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहन से निकल भी जाता है। कुरान 62.5 में भी मिसाल है। तो इल्म की जिंदगी अमल में है। जी, उसकी बका अमल में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना इल्म रखते हैं और कितना अमल करते हैं। और अमल में भी बेहतरीन अमल वो जिसका फायदा दूसरों को हो। कॉल नंबर 85, अहसनुल मारूफ मानुशिरा। बेहतरीन नेकी वो है जो फैलने वाली नेकी। जी, डॉक्टर ब्रोही कहते हैं, नेकी रोशनी है, ये चिराग से आगे चमकती है। बहुत खूब। प्रोफेसर ब्रोही इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। वो नेकी ज्यादा कीमती है जो दूसरों तक पहुँचे, उन्हें भी नेकी पर उकसाए, माशरे में खैर का एक सिलसिला शुरू करे। तो इनफरादी अमल इज्तिमाई फायदे से जुड़ जाता है। बिल्कुल, कुरान 2.267 भी ऐसी ही नेकी की बात करता है। इसी तरह दूसरों की मदद का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की मदद से है। कॉल नंबर 96, अल्लाहु फी औन अल अब्द मा कान अल अब्दु फी औन अखी। अल्लाह बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। ये तो एक फॉर्मूला है। जी, डॉक्टर ब्रोही कहते हैं, जब आप दूसरों को उठाते हैं, खुदा आपको उठाता है। ये इलाही मदद हासिल करने का अमली तरीका है। प्रोफेसर ब्रोही इसे समाजी हमाहंगी की बुनियाद भी मानते हैं। हदीस में भी यही है। ये हमें सिखाता है कि हमारी भलाई दूसरों की भलाई से जुड़ी है। ये जो रज़ाकाराना काम होते हैं, खिदमत खल्क, वो इसी जज्बे का इजहार है। सही। ताल्लुकात में दोस्ती की अहमियत पर कॉल नंबर 87, अस्सदीक़ वक्त अद्दीक़। दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है, आजमाइश के वक्त। जी। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं, दोस्ती सोना है जो आग में परखा जाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रोही इसे सच्ची और झूठी दोस्ती में फर्क करने का पैमाना बताते हैं। असल दोस्त वही जो मुश्किल में साथ दे। कुरान 25:28 में भी जिक्र है ना, बुरे साथियों पर अफसोस का। ये कौल याद दिलाता है कि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी का नाम नहीं। अच्छा, और ताल्लुकात बिगाड़ने वाली चीजें? गुस्सा और गीबत, इन पर भी अक़वाल है। जी, बहुत अहम। कॉल नंबर 90, अल गदबु युफ्सिदुल ईमान कमा युफ्सिदुल खल अल असला। गुस्सा ईमान को ऐसे खराब करता है जैसे सिरका शहद को। ईमान की मिठास खत्म कर देता है। जी। और कॉल नंबर 92, अल गीबतु जुहदुल आजिज। गीबत आजिज की कोशिश है। ओह, डॉक्टर ब्रोही इन दोनों को रूहानी और समाजी तबाही का जरिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर ब्रोही गुस्से को ईमान का जहर कहते हैं, जो अक्ल पर पर्दा डालता है, ताल्लुकात तबाह करता है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور غیبت؟ غیبت کو وہ کمزور ناکام آدمی کا ہتھیار کہتے ہیں جو دوسروں کو برا بھلا کہہ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن 49:11 میں تو اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا کہا ہے۔ اللہ پناہ دے۔ دونوں ہی چیزیں انسان کی روحانی اور سماجی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان سب کے ساتھ شکر گزاری کی اہمیت۔ کال نمبر 95۔ الشکر زیادت، شکر گزاری اضافہ ہے۔ بہت سادہ مگر بہت گہری بات۔ جی، ڈاکٹر بروئی کا نقطہ بھی یہی ہے، ہر شکریہ ایک اور نعمت بوتا ہے۔ پروفیسر بروہی شکر کو صرف کوئی رسم نہیں مانتے، وہ اسے نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایک مثبت ذہنی رویہ۔ قرآن 14:7 کا وعدہ بھی تو ہے، شکر گزاری انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے، اسے موجودہ نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے، اور یہ قدر شناسی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، اور آخر میں ان تمام کوششوں کا نتیجہ یا منزل۔ قول نمبر 100۔ العافیت دار السلامہ، عافیت یعنی صحت و سلامتی، سلامتی کا گھر ہے۔ حقیقی تحفظ۔ جی، ڈاکٹر بروئی کا تبصرہ، سب سے امیر گھر صحت کا گھر ہے۔ بالکل، پروفیسر بروہی عافیت کو صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں کہتے، وہ اسے مکمل صحت مانتے ہیں، جسمانی، ذہنی، روحانی۔ ان کے نزدیک یہی اصل دولت ہے، اصل پناہ کا۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال و دولت سے کہیں زیادہ صحت اور اندرونی سکون کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے نہج البلاغہ کے قول نمبر 81 سے 100 اور ان پر پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کی تشریحات کی روشنی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے نرمی اور حکمت جڑی ہیں، لالچ عقل کو تباہ کرتا ہے، زبان پر قابو کتنا ضروری ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ حق اور عدل معاشرے کی بنیاد ہے، ظلم کا انجام برا ہے، صبر ایمان کی جان ہے، شجاعت ایک لمحے کا صبر، اور قناعت اطاعت کی کنجی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ زہد اصل میں لالچ سے آزادی کا نام ہے، بخل اور حسد تباہ کن ہے، علم بغیر عمل کے بیکار، بہترین نیکی پھیلنے والی نیکی ہے۔ دوسروں کی مدد اللہ کی مدد لاتی ہے، دوستی مشکل میں پرکھی جاتی ہے، غصہ اور غیبت ایمان اور معاشرے دونوں کو خراب کرتے ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور حقیقی سلامتی عافیت میں ہے۔ یہ واقعی صرف اقوال نہیں، زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطہ ہے۔ بالکل، اور پروفیسر بروہی کی تشریحات نے یہ واضح کیا کہ یہ اصول کسی خاص دور کے لیے نہیں، یہ ہر دور، ہر انسان، ہر معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان پر غور کرنا اور انہیں اپنانا یہی اصل کام ہے۔ جی، یہی اصل چیلنج ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے، ان 20 اقوال میں سے اور پروفیسر بروہی کی تشریحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون سا ایک قول ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کے مسائل کا سب سے مؤثر حل پیش کرتا ہے، اور کیوں؟ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ گفتگو فکر انگیز ثابت ہوئی ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔